وہ نہیں چاہتے کہ آپ کبھی بھی فارن ایکسچینج لونز پورے واپس کرنے کے قابل ہو سکے. اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کے ساتھ ہمارے پاس ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. کاپی خریدتا ہے اسکول کی ٹیکس ہے, کاغذ خریدتا ہے ٹیکس ہے. سو جو پاکستانی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے, وہ کون سا کورس رجسٹر نہیں کر سکتے, وہ یہاں تک کنٹرول کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امتیاز دستگار ہے اور آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ظہیر الدین ڈار صاحب تشریف رکھتے ہیں اور یہ دلچسپ قسم کے اکانومسٹ, ہسٹورین اور رن اوے بیوروکریٹ, یعنی کہ انہوں نے بڑے سینئر لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو خود چھوڑا. اس کے بعد یہ آج کل ہائی لیول کے کنسلٹنٹ ہیں اور لارج اسکیل انڈسٹری اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے یہ کنسلٹنسی کا کام کرتے ہیں. تو آج ہم نے ان سے جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے آن اکنامکس خاص طور پہ, لیکن اکنامکس اکیلی جو ہے وہ کام نہیں کرتی جب تک آپ اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے. تو ہسٹری اور اکنامکس اور جو پاکستان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور اس کو ہونے والے جو مختلف پلیئرز اور ایکٹرز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, ویری گریٹفل کہ آپ تشریف لائے ہیں. آپ ذرا ہمیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جو پاکستان کی جو پرابلمز ہیں وہ ساری ویل نون ہے, اخباروں میں خبروں میں ہر چیز میں آ رہا ہے کہ ملک کی اکانومی خراب ہو گئی ہے, بیلنس آف پیمنٹ خراب ہو گیا ہے, حالات اچھے نہیں ہیں. اور دوسری سائڈ پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹیں بھی بھری ہوئی ہیں, گاڑیاں بھی سڑکوں پہ نئی ہیں, لوگ بھی ویل فیڈ نظر آ رہے ہیں. تو اکانومی کہاں پہ خراب ہے, کیسے خراب ہے کہ جی آئی ایم ایف پیسے دے گا تو اکانومی چلے گی؟ تو ہمیں تھوڑا سا ہسٹری بتائے کہ آئی ایم ایف چیز کیا ہے. ہسٹری آپ کو اس کی بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف برٹن ووڈس کے نتیجے میں بنی. 1944 میں بہت سارے ملکوں کی کانفرنس ہوئی اور کینز برطانیہ کو پریزنٹ کر رہا تھا. مورگن جو بینکر ہے, بہت بڑا بینکر, جے پی مورگن, تو مورگن صاحب خود وہاں موجود تھے. اس کا صورتحال یہ تھی کہ 44 میں بھی سیکنڈ ورلڈ وار ختم نہیں ہوئی تھی, جاری رہی. تو پھر کیا ضرورت پڑتی جنگ کے دوران؟ امریکہ اسلحہ بیچ رہا تھا سب کو سونے کے عوض, اور دنیا کا جو مانیٹری گولڈ تھا وہ سارے کا سارا امریکہ کے پاس جا چکا تھا, اور لوگوں کے پاس مزید سونا نہیں تھا جو امریکہ سے اسلحہ خرید سکے. تو ایک ایسا سسٹم چاہیے تھا جس میں امریکہ کا اسلحہ بھی بکے اور لوگوں کو اسلحہ بھی بکے. تو برٹن ووڈز ایگریمنٹ ہوا, اس کے تحت ہوا یہ کہ ڈالر کو ریزرو کرنسی تمام ملکوں نے بنا لیا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ تمام کرنسیز ڈالر کے ساتھ پیک ہوں گی اور ڈالر گولڈ کے ساتھ پیک ہوگا. اور پھر برٹن ووڈز میں سے دو ادارے انیشلی پیدا ہوئے, ایک آئی وی آر ڈی جو کہ ورلڈ بینک گروپ کا حصہ ہے آج, اور دوسرا آئی ایم ایف. اور یہ دونوں ادارے جو بنائے گئے وہ اس لیے تھے کہ سب کو پتہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کالونی سے ختم ہونا ہے. اور آپ دیکھیں ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو 1945 کے فوراً بعد ڈی کالونائزیشن شروع ہوئی اور یہ 60s تک جاری رہی. افریقہ, ہندوستان, انڈونیشیا. تو اگر ڈی کالونائزیشن ہو جانی تھی تو پھر تو یہ جو ملک تھے یہ سارے غریب ہو جاتے تھے, پھر تو ہم واپس امیر ہو جاتے. تو انہوں نے ایک سسٹم بنانا تھا جس میں ویلتھ جو ہے وہ کنٹینیوسلی فلو کرے ٹوورڈ دا سو کالڈ ڈیولپڈ ورلڈ فرام دا ڈیولپنگ ورلڈ, اور وہ سسٹم آئی وی آر ڈی اور آئی ایم ایف کی شکل میں آیا. آئی ایم ایف بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیتی ہے شارٹ ٹرم,
ये इट्स अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, और ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट कर रही है, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट में सपोर्ट करती है। आपको वो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है जो आपने दूसरे मुल्कों को देना है या कर्ज का सूद देना है। ये शॉर्ट लोनिंग करती हैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, ये आपको डेवलपमेंट फंड्स नहीं देते, ये आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं देते, वो IBRD है या IBRD या वर्ल्ड बैंक और IMF मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है डेवलपमेंट के नाम पर, और फिर प्रोक्योरमेंट की शराइत लगा देता है कि आपको ये हम $100 मिलियन दे रहे, लेकिन सामान आपने हमारी कंपनियों से खरीदता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस है वर्ल्ड बैंक की, और के जरिए वर्ल्ड बैंक से हम कर्ज लेते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, वो पैसे वापस उन्हीं मुल्कों को चले जाते हैं, और फिर हमने सूद समेत उसका वापस करना होता है, और हमारे पास पैसे नहीं होते क्योंकि हमने उस लोन को यूटिलाइज ही उनके तरीके से किया, तो हम कमा कर वापस नहीं कर सकते, तो फिर हमें IMF आती है, वो बैलेंस पेमेंट छोड़ देती है। यहाँ पर IMF ये कैसे फैसला करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट देने का, वो तरीका कार जानना जरूरी है। IMF का एक बोर्ड है, तमाम मेंबर मुल्क उसके मेंबर है, लेकिन हर मेंबर का एक वोट नहीं। अमेरिका का 16-17% वोट अमेरिका का है, इसके साथ 8% इंग्लैंड का है। जो रूल है उसके मुताबिक जब तक अमेरिका ना चाहे आप इस बोर्ड पर नहीं आ सकता। दो स्टेजेस है ना, एक तो स्टाफ लेवल है, वो आते हैं आपका बाजू मरोड़ते हैं, ये करो ये करो ये करो, फिर लेकिन बोर्ड में जाना है आपके आप फाइनल अप्रूवल के लिए IMF बोर्ड में, तो फिर सियासी शराइत आती है। हमने फिलहाल मुल्क पर सेक्शन से लगाई हुई है, उस मुल्क से आपने कुछ खरीदना बेचना नहीं है, आपने UN में फिलहाल तरीके से वोट डालना है, आपने फलां मुल्क के खिलाफ तकरीर नहीं करनी UN में, आपने यहाँ पर हम कहेंगे वहाँ पर फौज भेजनी है। इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि वेरी रिसेंट, वो यहाँ तक करती हैं कि मतलब आपके इकोनॉमिक्स का अगर आप देखें तो आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा पार्ट है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई नहीं जा रही पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के किसी सिलेबस का ऐसा नहीं। ये क्यों नहीं? जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वो कौन कौन सा कोर्स रजिस्टर नहीं कर सकते, वो यहाँ तक कंट्रोल करते, क्योंकि नॉर्मली इन चीज़ों पर गुफ्तगू करने का रवाज नहीं है हमारे यहाँ। अब ये बताएं कि पाकिस्तान सबसे पहले कब गया IBRD के पास, और वो कौन सा टाइम था और क्या वजूहत थी? पाकिस्तान IMF का मेंबर 1950 में बना, ठीक। IBRD और IMF दोनों का क्यों बना है? क्योंकि तमाम मुल्क बन रहे थे और एक ग्लोबल जी। पाकिस्तान गैट का मेंबर भी बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेररिस्ट एंट्री जी, IBRD का भी और IMF का भी, और सबसे पहले हमने IBRD से ही लोन लिया। एक शुएब साहब होते थे फाइनेंस की ICS अफसर पर सरकारी मुलाजिम, तो वो हमें स्टीयर करके उस तरफ ले गए और हमने एक लोन लिया IBRD से, और प्लानिंग कमीशन भी उसी ज़माने में बना, और हार्वर्ड ग्रुप कंसल्टिंग ग्रुप था एक, वो आए और उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, और पाकिस्तान में इकनॉमिक हिटमैन्स की आमद की, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की लोनिंग के साथ प्लानिंग कमीशन से जो कुछ निकल रहा था, सेंट्रल ग्रिड उस वक्त बना। हम वर्ल्ड बैंक ने हमें मजबूर किया कि हम अपने दरिया हिंदुस्तान विच मजबूर किया,
اچھا یہ جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے یہ ورلڈ بینک نے بروکر کی. اور ایوب خان اور نہرو کے درمیان میں وہ جو تصویر ہے سائننگ سیریمنی کی, ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ درمیان میں بیٹھا ہوا, ایک طرف نہرو ہے دوسری طرف ایوب خان. ٹھیک. تو اٹ واز بروکرڈ بائی ورلڈ بینک. اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے ڈیم بنانے کے لیے قرضے دینے شروع کیا. 51 میں لودنگ شروع ہو گئی تھی IBRD. انڈس ریور بیسن ٹریٹی کی لونز بعد بھی آئے, لیکن IBRD کے ہم جنگل میں جا چکے تھے. ہمیں جو انہوں نے انڈسٹری لگوائی وہ ایسی انڈسٹری تھی جن کا را مٹیریل سارا امپورٹڈ تھا. گویا کہ جہاں پر ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لوکل را مٹیریل کا مل سکتا تھا ادھر جانے ہی دیا گیا. اور جس وقت وہ قرضوں کی واپسی شروع ہو رہی تھی تو 58 میں ہمیں پہلا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملا IMF سے $25 بلین کا. اچھا. IBRD کی وجہ سے ہمیں IMF جانا پڑا. لون ادھر سے لیا, اس کی واپسی کے لیے پھر IMF کے پاس گئے. اچھا اچھا. اتنی کا چیز ہے. 58 سے پہلے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ سرپلس کیوں تھا؟ کیا وجوہات تھی؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہم چاہے را گڈز ایکسپورٹ کرتے تھے, لیکن ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ایک بیلنس تھا. ہم پٹسن ایکسپورٹ کر دیتے تھے, کاٹن ایکسپورٹ کر دیتے تھے, کچھ فنش گڈ بھی ایکسپورٹ کر دیتے تھے, اسپیشلی ٹو مڈل ایسٹ اینڈ تک. اور افغانستان واز این ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن فار اس. رشیا کو رشیا کے ساتھ ہمارا بارٹر ہوا, چائنا کے ساتھ ہمارا بارٹر ہوا اس دور میں. تو یہ چل رہا تھا سارا. یہ جو ہے ہمارا جو فرسٹ 5 ایئر پلان تھا وہ فلام لوگ اٹھا کے لے گیا. اگر آپ اس ملک کو جا کے بتائیں گے تو آپ کو جوتے پڑیں گے. کوئی کہیں نہیں گیا ہمارا 5 ایئر پلان. ہمارا 5 ایئر پلان نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا, تو پھر ان کی کیسے ترقی ہو گئی؟ بیسیکلی IMF, ورلڈ بینک اور یہ سارا سسٹم جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ بڑا کلوزلی مکس سسٹم ہے. اس میں بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس آ جاتا ہے, اس میں باسل کنونشنز آ جاتی ہیں, اور اس طریقے سے وہ دنیا کے ہر ملک کے سینٹرل بینک کو, ہمارا اسٹیٹ بینک, اس کو انڈیپینڈنس کے نام پر جو کچھ کر کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس جس کا وہ لیتے ہیں تو وہ کس کو رپورٹ کرتا ہے؟ کیا وہ اس کے بعد بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کا غلام ہو جاتا ہے؟ تو کس لیے غلامی دیتا ہے؟ حکومت پاکستان کی یا بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹس؟ اور اس وقت جو ہمارا کون سا نمبر ہے لون کا جی, کتنی دفعہ 25 ہو چکے ہیں, ابھی 26واں پروگرام 26واں پروگرام. 1958 سے لے کے آج تک ہم یہ 26ویں دفعہ واپس جا رہے ہیں IMF کے پاس. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کرنٹ پروگرام جس کے لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں, کہ یہ مطلب اب تک IMF کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ملک, اگر نارمل کسی بینک کے پاس آپ جاتے ہیں تو بینک دیکھتا ہے کہ یار یہ ٹرسٹ وردی پارٹی نہیں ہے, اس کو لون نہیں دینا ہے. نارمل بزنس میں اگر میں جاؤں بینک کے پاس تو اگر میں نے پچھلی دفعہ میں ڈیفالٹ کیا یا جو بھی میرے پر کنڈیشن نہیں پوری کی تو مجھے بینک نہیں لون دے گا. یہ پاکستان کو IMF ہر دفعہ لون دیتا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو کرنٹ پروگرام ہے یہ کیوں ہم وہاں گئے ہیں اور IMF کیوں ہمیں پھر بھی لون دے دے گا؟ بیسیکلی ہم بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے گئے ہیں. آپ کا اخوان بہت بدلتا ہے. ہم IMF گئے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے, جس سے میں پچھلے 15-16 پروگراموں کی کنڈیشنز تو مجھے یاد ہیں. وجہ یہ جانے کی بنی کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے. لیکن کسی پروگرام کی کسی کنڈیشن سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نہیں کہتے کہ آپ فارن ایکسچینج کماؤ, بلکہ وہ ایسی کنڈیشن آتی ہیں کہ فارن ایکسچینج زیادہ خرچ کرو, کہ امپورٹ لبرلائز کر دو تاکہ مزید فارن ایکسچینج باہر جائے.
ہم نے فارن ایکسچینج کمانا ہے ایکسپورٹ آف گڈس اور ایکسپورٹ آف سروسز سے. کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ جس سے سپورٹ ملے ایکسپورٹ آف گڈس یا ایکسپورٹ آف سروسز کو. رادر ہر وہ کنڈیشن ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ آف گڈس اور ایکسپورٹ آف سروسز کم ہو. کم ایسے ہو کہ آپ کی ٹیکسز جو لگوائے جاتے ہیں وہ اس طریقے کے ہیں کہ کاسٹ آف انرجی بڑھ گئی, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, آپ کی کاسٹ آف را مٹیریل بڑھ گئی. ایسے تو ہر وہ کنڈیشن ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو, تو پھر بیلنس آف پیمنٹ ہمارا کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے, کیونکہ وہ بیلنس آف پیمنٹ ایکسپورٹ کے لیے دیتی ہیں تو وہ صرف ایکسپورٹ پر بات کر رہے ہیں جی کہ جی آپ کس طریقے سے ایکسپورٹ کر کے ہمیں یہ پیسے واپس کریں گے. وہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگاتے. قرضہ ہم نے دینا ڈالرز میں واپس, اور ہمیں چاہیے ڈالرز. اچھا, آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے ٹیکس بڑھائیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, جو بھی اس کا مطلب ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کی خراب ہے, آپ یہ والا اس کو کریں. اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کے ساتھ ہمارے پاس ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ تو یہ اس کے ساتھ لون ری پیمنٹ یا بیلنس آف پیمنٹس کو ٹھیک کرنا. چلے لون کو بھی چھوڑ دے, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو. بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک کرنے میں روپیز میں ٹیکس تو روپاؤں میں لگنا ہے نا جی, ہے. تو آپ نے وہ جو روپے میں ٹیکس لیا, آپ نے پھر بلیک مارکیٹ سے ڈالر لے کے آئی ایم ایف کو کرنے واپس کیا کر پر بھی پابندی لگا دی انہوں نے کہ آپ باقی مارکیٹ سے نہیں خرید سکتے. لیکن یہ کہ بیسیکلی یہ آئی ایم ایف کیوں کہتا ہے کہ آپ ٹیکس کو جی ڈی پی امپروو کریں, ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کہتا, اس کے پیچھے کیا فلسفہ کیا؟ بیسیکلی وہ نہیں چاہتے کہ آپ کبھی بھی فارن ایکسچینج لونز پورے واپس کرنے کے قابل ہو سکے. آپ ان کی شرائط, سیاسی اور اسٹریٹجک شرائط جو ہے نا, وہ لوگ تک مانو گے جب تک آپ ان کے ڈیٹ ٹریپ میں نہیں ہیں. They want you there. They want you on that spot کہ جس تک آپ کو آکسیجن کے لیے ضرورت پڑے گی. کہ وہ سود خار بندے کو نا ایک آدمی قرض واپس دیتا ہے تو کہتے او خوچی تم اصل رکھو, ہم کو صرف سود چاہیے. تو یہ جو آپ کا تو یہ ہم کو اصل نہیں چاہیے, آپ رکھو تاکہ لگاتار یہ چلتا رہے. جو نیو کلونیلزم ہے, جو کہ کلونیلزم تھا, پوسٹ کلونیل فیز آیا, پھر نیو کلونیلزم آیا, ہم اس کا شکار ہیں. افریقہ میں فرینچ نیو کلونیلزم کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے. ساحل کی جو اسٹیٹ جی جی کر چکی ہے. ہم کب بغاوت کریں گے اس نیو کلونیلزم کے خلاف؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا. کچھ باتیں ساری ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں, لیکن اب آپ یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو موجودہ جو اکنامک میس ہے, جس کے اندر ہمارا جو پالیسی میکر ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, وہ ٹیکس بھی بڑھا رہی ہے, اور ٹیکس کا نظام اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ ٹیکس دینے سے اتنا نہیں گھبراتا جتنا سرکاری اہلکار سے وہ گھبراتا ہے کہ یہ مجھے پھنسا کے پھر ہمارے ساتھ کیا کرے گا آگے, ہے جی. اچھا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, نوجوان بڑھ رہے ہیں, ان کو میکسیمم جو جاب مل سکتی ہیں وہ انڈسٹری سے مل سکتی ہیں. پہلے ہم نے پیسہ جو تھا ایسے لگتا ہے بڑا سسٹمیٹیکلی ریئل اسٹیٹ میں پیسہ بھیج دیا, ہے جی, اور یہ جس پیسے کے ساتھ فیکٹریاں لگنی چاہیے تھیں وہ فیکٹر جا کے وہ بلڈنگیں, پلازا, یہ وہ بننے چاہیے, سوسائٹیاں بن گئی, خالی پلاٹ بھی پڑے ہیں, اور وہ ان کی فائلیں بھی ٹریڈ ہو رہی ہیں کیونکہ ادھر پیسہ نظر آ رہا ہے. اچھا, پراپرٹی میں چلی گئی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ تو ایک چیز نکل گئی, اب یہ اس سچویشن میں سے نکلیں کیسے, کیا ہو سکتا ہے؟ جی ڈی پی ریشو, اگر آپ کی پر کیپٹا انکم $1,500 یا اس سے کم ہے
تو آپ کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو وہ نہیں ہو سکتی جب $4,000 پر کیپٹا انکم والے ملک کی. یہ بات گویا کہ آپ اپنی ٹیکس جی ڈی پی ریشو کو ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کی جی ڈی پی ریشو بڑھے گی جس کے ساتھ ہی پر کیپٹا انکم بڑھے گی, اور اگر آپ پر کیپٹا انکم بڑھائے بغیر ٹیکس جی ڈی پی ریشو بڑھائیں گے تو دو کام. ایک آپ لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ٹیکس چوری کریں, اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوگی جو ہو رہی ہے. کنزمپشن کچھ چیزوں کی الاسٹک ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی ان الاسٹک ہوتی ہے. ڈیمانڈ جو ہے, جس میڈیسن کو ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ ان الاسٹک ڈیمانڈ ہے, بیمار آدمی نے دوائی کھانی ہے. پاکستان میں صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ دوائی میں مشرفہ کر رہے ہیں. آئی نو آر ریٹائرڈ ڈپٹی سیکرٹری ان اسلام آباد جس نے دن کی 2 گولیاں کھانی ہوتی ہیں اور اس نے ڈاکٹر کو 2 کچھ بتائے بغیر 2 کی جگہ 1 کھانی شروع کر دی. جہاں پر میڈیسن بھی الاسٹک ڈیمانڈ میں چلی جائے, وہاں پر آپ ٹیکسز کا بوجھ کتنا زیادہ ہے, اس سے یا انفلیشن امپیکٹ کتنا ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. ان پاکستان وی آر ٹیکسنگ پاورٹی. ذرا ایلیبریٹ کریں کہ یہ جو آپ نے لفظ یوز کیا بڑا ان یوزول لفظ ہے کہ ٹیکسنگ پاورٹی. تھوڑا سا اس کو ذرا بیان کر. 19% ٹیکسز جو انڈسٹری پہ, ٹریڈ پہ, کہیں پر بھی لگتے ہیں وہ سیل پرائز کا حصہ بن جاتے ہیں, پاس آن ہوتے ہیں کنزیومر کو. کون کون سے موٹے موٹے کیا ٹیکسز ہیں؟ سیلز ٹیکس ہے جی, which is supposed to be passed on. Custom duty ہے which is supposed to be passed on. Excise duty ہے which is supposed to be passed on. Income tax is not supposed to be passed on. It is a direct tax. لیکن جو ہمارا مینر آف کلیکشن اور مینر آف لیوی ہے وہ ایسا ہے کہ تقریباً انکم ٹیکس جو بھی ایک پرسنٹیج ہے ٹوٹل کلیکشن کی, اس پرسنٹیج کا 90% ود ہولڈنگ موڈ میں ہے. ایک آدمی ہے, اس کی 50,000 روپے کی اس کی آمدنی ہے, اس کی کس کس چیز پہ جو ہے نا ٹیکس لگ رہا ہے؟ اس کی ہر وہ کپڑا خریدتا ہے ٹیکس ہے, جوتا خریدتا ہے ٹیکس ہے, بچوں کی کاپی خریدتا ہے اسکول کی ٹیکس ہے, کاغذ خریدتا ہے ٹیکس ہے, گیس پر ٹیکس ہے, بجلی پر ٹیکس ہے. کس چیز پر ٹیکس نہیں ہے؟ ٹیلی فون پر ٹیکس ہے. یعنی کہ وہ بندہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں دیتا, ٹیکس نیٹ کے اندر ہے ہی نہیں, یہ سارا وہ بندہ 90% کلیکشن سے ہو رہی ہے. آپ کا اب یہ مطلب ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وی آر ٹیکسنگ پاورٹی, تو یہ ہم اپنی جیسے عوام ٹو پے انکم ٹیکس جو ٹیکسیبل لمٹ سے نیچے ہے جی ود ہولڈنگ ٹیکس پاس آن ہو کر اس کو بھی جا رہے ہیں اور وہ پے کر رہا ہے ایز اے پارٹ آف دا پرائس. ایز پارٹ آف دا پرائس. تو اس کا مطلب ہے دس از ٹیکسنگ پاورٹی. وی آر ٹیکسنگ. دوسری طرف امیر آدمی ہے, امیر آدمی کیا کرنا, فرض لے رہے کسی کا نام نہیں لیتا, میں آپ کا نام لیتا. فرض کرے میں ایک امیر آدمی. آپ امیر آدمی ہیں؟ میں امیر آدمی نہیں, میں خوش ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑی میں تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کرتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہوں. ٹھیک. اب میں نے اسلام آباد میں میری بیگم کو شوق ہے گھر بنانے کا مارکلا روڈ پہ, تو وہ مارکلا روڈ پہ گھر بنے گا, اس کے لیے میری کمپنی وہ پلاٹ خریدے گی, کمپنی گھر بنائے گی, وہاں پر جو ملازم ہوں گے اس کی تنخواہیں کمپنی سے آئیں گی, گاڑیاں کمپنی کے نام پر ہوں گی, ان کا پیٹرول مینٹیننس کمپنی کرے گی. تو میری کنزمپشن جو ہے اٹس بینگ ٹیکن کیئر بائی دا کمپنی. میں تو اس وقت انکم ٹیکس کا لائبل ہوں, اور اس کی جو کاسٹ ہیں کمپنی اپنے پروفٹ اینڈ لاس میں سے ریڈیوس کر کے وہ ٹیکس کریں گی غریب کو.
جی یہ ٹیکس پلاننگ ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کر کے دیتے ہیں بڑی کمپنیز کو. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ختم ہو جائے تو ٹیکس چوری بھی ختم ہو جائے گی. جی تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھے ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ سارا ٹیکس پاس آن کیا جائے. جی ایک ٹرن اوور ٹیکس ہے 1% بڑی کمپنیز پر, وہ بھی کاسٹ کا حصہ بن جاتا ہے. جی اور ویسے جو ڈپریسیشن شیڈول ہے جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں کمپنیز, جی وہ بھی ایکسیلیٹر, ہاں جیسے ایکسیلیٹر ڈیپریسیشن کہا جاتا ہے. سو ٹیکس ایلان مسک نہیں دیتا. ٹیکس امریکہ میں بھی غریب آتا ہے, یہاں پر بھی غریب آدمی کرتا ہے. امریکہ اور پاکستان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری پر کیپٹا انکم کم ہے, ہماری چیخیں زیادہ نکلتی ہیں, پر کیپٹا انکم زیادہ ہے, اور ہمارے بندے بھی زیادہ ہیں, چیخیں بھی زیادہ کماتے ہیں. اچھا کمنگ بیک ٹو دا مین سبجیکٹ جو بھی ہم بات کر رہے تھے, کہ یہ جو اکنامک سچویشن ہے جس میں ادھر سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی IMF قرضہ نہیں ملے گا تو ملک بیٹھ جائے گا, ہے نہیں, اور دوسری سائڈ پہ جو کچھ ہے, تیسری سائڈ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے کام کے باوجود آپ کے پاس جو پبلک ہے, آپ کی جو گاڑیاں ہیں, جو موٹر سائیکلز ہیں, جو آپ کے جو ہوٹلز ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, وہ بھرے ہوئے ہیں. اچھا, کہ ایکچولی اصلی مسئلہ کدھر ہے, اور اس مسئلے میں سے اگر یہ واقعی مسئلہ ہے تو اس میں سے نکلنا کیسے؟ سر آپ نے بات کی کہ ریسٹورانٹ بھرے ہوئے ہیں, موٹر سائیکل جو ہے یا چھوٹی کار جو ہے, یہ کاروبار کا ذریعہ ہے. جو موٹر سائیکل کی جو آپ کی سیل ہے وہ بس زیادہ گاؤں میں بکتا ہے. جی, وہ جو فارمر موٹر سائیکل خریدتا ہے وہ اس موٹر سائیکل پر اپنے گاؤں سے شہر مزدوری کرنے بھی جاتا ہے. جی, وہ اس موٹر سائیکل پر کھاد کی بوری بھی لاتا ہے, اس موٹر سائیکل پر وہ سودا لاد کے گاؤں پھیری بھی لگاتا ہے. ایسے تو ویگن انسان ہے جو ہمیں آپ کو اربن سینٹرز میں کنزمپشن پیٹرنز نظر آ رہے ہیں. سینٹرز کی, ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو کمبا جا کے دیکھیں نا وہاں پر کیا کنزمپشن ہے, کیا وہاں کوئی ریسٹورینٹ بھرا ہوا ہے, کیا وہاں پر کوئی ریسٹورینٹ ہے. اب سپر مارکیٹ, سینٹرز, ان چیزوں کو دیکھ کر چونکہ ہم دیکھتے ہوئے ہیں نا تو ہم وہی بات کرتے ہیں. غریب آدمی پس چکا ہے, اس قدر 40% سے زیادہ پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے. یہ جو ریشنل اکنامک ایگزوبرنس ایک لفظ ایلن گرینسپین نے ایجاد کیا تھا, جو شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں پاکستان میں یہ ریشنل اکنامک ایگزوبرنس یوز ہوئی, اور جو کریڈٹ کارڈ اور میڈ کنزیومرزم ہم نے امپورٹ کیا کہ آپ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرو, بلکہ آپ اپنی فیوچر کی آمدن بھی, مستقبل کی آمدن بھی خرچ کرو قرضہ لے کے. کتنے لوگوں نے کسی کی جو گاڑی قسطیں نہیں دے سکی اور بینکوں نے ان کو یا لیزنگ کمپنیوں نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ لوگوں نے خود کشیاں کی یا مسلمان ہو گئے. سو ریشنل اکنامک ایگزوبرنس آپ کو اپر مڈل کلاس اربن سینٹرز میں نظر آتی ہے, غریب آدمی کے پاس نہیں ہے. اچھا چلیں پھر کمنگ بیک ٹو دا سیم ٹاپک دی, کہ یہ جو اکنامک سچویشن جو ہمیں بتائی جا رہی ہے جو ہمارے سامنے ہے, اس میں سے واٹ کین دا گورنمنٹ ڈو؟ یا جرمنی کی اس قدر صورتحال جرمن سے کیا کیا ہے. They went to the writers and told them that we don't have the money to pay you back. ایک بینکنگ میں ٹرم یا لینڈنگ میں ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو ایئر کٹ کہتے ہیں. Everybody you have a hair cut or they say we can't pay you. ایئر کٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹ تو دینا ہی نہیں ہے, جو اصل ہے اس میں سے کتنے % آپ نے لینا ہے. ٹھیک, ڈیٹ کنسلیشن, کیونکہ جس طریقے سے ڈیٹ ڈیولپنگ کنٹریز پر
for political and for other reasons, exploitative reasons, mount किया गया, इसका सवाल डेट कैंसिलेशन है. मैं बिल्कुल जैसे आपकी बात की मैं तायद कर रहा हूँ, लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता दूँ कि अमेरिका जो अमेरिका बना है उसकी रेल रोड ख़ास तौर पे और बहुत सा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो यूरोपियन बैंक से पहले कर्जे लिए गए, फिर बैंकरप्सियाँ ज़ाहिर की गई और उसके नतीजे में नुकसान जो हुआ यूरोपियन बैंक से हुआ और एसेट्स जो बने वो अमेरिका में बने. यही अमेरिका जब हम लोगों को बताता है कि आप इकोनॉमिक करें, डिसिप्लिन करें, तो अमेरिका बजाते खुद इनडिसिप्लिन, इकोनॉमिक इनडिसिप्लिन के ऊपर बना हुआ है कि उसमें ये सारा कुछ ये जो हेयर कट की बात आपने की है, ये इन्होंने बार बार ये हेयर कट्स आपस में गोरी कौमों ने, यूरोप ने अमेरिका के साथ, अमेरिका ने यूरोप के साथ ये कई दफ़ा किया हुआ है. अच्छा, तो एक तो आप कह रहे हैं कि हमें अगर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसके जो लेफ्ट साइड के इकोनॉमिस्ट हैं, न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट कभी ये बात नहीं करेगा, कैपिटलिस्ट ये बात नहीं, लेकिन जो लेफ्ट के इकोनॉमिस्ट हैं बहुत सारे वो नेशनल डेट कैंसिलेशंस पर बात कर रहे हैं. कांग्रेस और जो प्रॉब्लम जो बनती है ना, ये माउंट करता है डेट, जिसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग में जाते हैं तो आपका पहला सूद आपके संसद में जमा कर दिया जाता है. ठीक, तो बेसिकली आपको पूरा अकाउंट पिछला देखना होगा, क्योंकि जितना हमने इंटरेस्ट दिया उससे ज्यादा तो हम शायद सूद दे चुकी. ऐसी बात. तो दूसरी चीज, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पर जोर देना है. अगर हमारी पॉलिसीज प्राइवेट सेक्टर की भी और गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट की सरकारी पॉलिसीज जो है, कानून जो है, और हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी अक्ल में लागू लेनी चाहिए कि जब तक आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं होगी आप सर्वाइवल कर सकोगे. हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है. एक और चीज जिस पर कभी पाकिस्तान में बात नहीं होती और बहुत कम डाटा अवेलेबल है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर है वो बाजार इम्पोर्ट पर, इम्पोर्ट का एक मिक्स है, इस पर कितने परसेंट फ्यूल ऑयल्स इम्पोर्ट होते हैं, कितने परसेंट फूड है, कितने परसेंट कैपिटल गुड्स हैं, कितने परसेंट रॉ मटीरियल्स हैं, कितने परसेंट इंटरमीडिएट्स हैं और कितने परसेंट फिनिश्ड गुड्स हैं. हमें भी इम्पोर्ट मिक्स एनालाइज करना होगा और इम्पोर्ट मिक्स के अलावा हमें एक्सपोर्ट मिक्स भी एनालाइज करना होगा. क्या एक्सपोर्ट, क्या हम लो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमें वैल्यू एडेड इंक्रीज करना है, क्या वैल्यू एडेड इंक्रीज करने के लिए हमें अपना टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है. और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अलावा हमारा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर और इनकम क्या है. और जो आपके अपने लोकल रॉ मटेरियल हैं जिसके ऊपर आपको डॉलर खर्च नहीं करने पड़ते, लेकिन रॉ मटेरियल आपके घर में पड़ा है, जब आप उसकी वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो देन यू विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. जी, फिर आप करेंगे. ना सिर्फ ये कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें जिसके सारे रॉ मटेरियल बाहर से आ रहे हैं, आप उसको प्रोसेस करके निकालने की कोशिश भी करेंगे तो आपका डॉलर तो पहले चला गया बाहर. दूसरी बात ये होता है ना कि मतलब एक्सपोर्ट होनी चाहिए. मैं हंसता हूँ आगे से, नहीं हो सकता. यू कैन नॉट कम्पीट विद योर ओन सप्लायर. जी, ये कारों जी, आप अफ्रीका में टोयोटा के मुकाबले में कैसे बेच सकते हैं. तो हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, एक्सपोर्ट फोकस क्रिएट करना है. और ये एक्सपोर्ट फोकस का मतलब लिप सर्विस नहीं है, इट्स अ 360 डिग्री कवरेज. हाँ, एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, ऑल हैंड्स ऑन डेक अप्रोच. मैं ज़रा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं आप, वो उसका मतलब ये है कि आप एक वैल्यू चेन को स्टडी करते हैं. आपका रेत है, रेत से आप चाहे तो शीशा बना रहे, ये शीशा रेत से बनता है. इससे आगे आप चाहें तो क्रिस्टल बना लें जो इससे 10 या 20 गुना ज़्यादा कीमत की चीज़ है. क्रिस्टल से आगे चले जाएं तो कैमरे का लेंस बना लें.
لینس سے آگے چلے جائیں تو آپ سلیکون چپ بنا لیں. تو یہ ہے ویلیو پروسیس. اب جتنا آپ جہاں جہاں چلتے جائیں گے اس میں آپ کے را مٹیریل کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. ریت تو آپ کے پاس بتھیری ہے پاکستان میں, لیکن یہ اگلے سٹیپس کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ویلیو چینز ہیں اور ویلیو چینز بیسڈ آن لوکل مٹیریلس, یہ کرے نا کہ آپ کون کون سی ویلیو چین میں جی ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے پاکستانی کار بنانی ہے. ہمیں پاکستانی کار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جیسے ہو رہا ہے ہونے دے, لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی آپ کے پاس آپ کی اسٹرینگس کے, آپ کے اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں. اسٹرانگ ایریاز آپ کے وہ ہیں جس میں را مٹیریل آپ کے گھر میں ایگزسٹ کرتا ہے. کاٹن ایگزسٹ کرتی ہے, چاول ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اگر کاٹن کو ایز اے کاٹن ایکسپورٹ کریں گے, چاول کو سمپلی ایز اے چاول کموڈیٹی کریں گے, اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. لیکن چاول کے آگے بہت سیریس قسم کی ویلیو چینز ہے. تو دیٹ از امپورٹنٹ کہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ جو ویلیو چینز ہیں دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی سین, اور پھر اس کے مطابق جو انڈسٹری ہے اور وہ انڈسٹری کی پالیسیز, اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی لوننگ ہے, تاکہ اس انڈسٹری کو اگر آپ نے کھڑا کرنا ہے تو پھر پیسہ اس کی طرف کیسے ڈائریکٹ کریں تاکہ وہاں پہ کیپیسٹی ہو. جب تک آپ پہ کیپیسٹی نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے؟ آپ بتائیں سر. آپ نے ایکسپورٹ فوکسڈ انڈسٹری پروموٹ نہیں کی. ٹیکسٹائل کی ڈومیسٹک ڈیمانڈ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یور ایکسپورٹس. ایسی اور جس چیز کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں پروفٹ زیادہ ہوگا وہ ایکسپورٹ نہیں کرے گا کوئی بھی مینوفیکچرر. اتنی چیز ہے. آپ نے کیپیسٹی ہی پروڈیوس نہیں ہونے دی. جو انویسٹمنٹ کیپٹل ہے, the industry is suffocated out of it. IMF نے آپ کو کہا کہ آپ پک بند کریں. IMF نے آپ کو کہا کہ بینکر سیکورٹی بند کریں. جتنے انویسٹمنٹ فنانس انسٹیٹیوشن سے وہ IMF کے کہنے پر بند ہوئے. تو گویا کہ IMF ہمیشہ اینٹی ایکسپورٹ رہا, اینٹی انڈسٹری رہا. اچھا, میں صرف یہ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے, ان کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ فائنینس انسٹیٹیوشنس. یہ ہم نے پرانے زمانے میں ہمارے پاس جیسے فرمایا کہ پکک تھی اور بینکرز ایکویٹی تھی بڑے لونز کے لیے. اس کے بعد چھوٹے لونز کے لیے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک تھا. پھر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن تھی. ہمارے پاس ہر پاکٹ کے لیے, ہر سائز کے بزنس مین کے لیے ہمارے پاس ایک لوننگ انسٹیٹیوشن تھا جو کہ پراپرلی امپاورڈ تھا. لیکن اس کے ساتھ جو وہاں بینکرز ہم نے ڈیولپ کیے تھے وہ 8 سال کے ہورائزن پہ سوچنے کے قابل تھے کہ آج اگر یہ انڈسٹری لگے گی تو اس کو کتنا ٹائم چاہیے کہ یہ فائنینشلی نا اپنے لونز واپس کرنا شروع کر سکے, اس کے اندر کس ڈسپلن میں اسے واپس لیں گے, اور بڑا سسٹمیٹیکلی ایک چیز چل چکی تھی. ہم فراس کی بات کر رہے ہیں جی اکانومی کی. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک 77 ایئر سے رہا, ان 70 سالوں میں مشکل سے 12 سال بنتے ہیں جس میں کوئی سیاست دان فائنانس منسٹر رہا. اگر 75 میں سے 12 سال فائنانس منسٹر تھا تو 65 سال کون تھا؟ بینکر, اکانومسٹ, سرکاری ملازم. ہم اپنا فائنانس منسٹر امپورٹ کرتے ہیں, ان کی مرضی کا لگاتے ہیں تاکہ IMF لون مل سکے, فیسیلیٹیٹ ہو سکے. تو بھائی اگر آپ نے ان کی مرضی کا فائنانس منسٹر لگانا ہے تو اس نے واپس جا کر نوکری بھی انہیں کی کرنی ہے. تو اپنی مستقبل کی نوکری پکا کرنے کے لیے ان کی زبان بولے گا, وہ ہماری زبان نہیں بولے گا. اور میں آپ کے موجودہ فائنانس منسٹر کو انکلوڈ کر رہا ہوں اس میں. ٹھیک.
70 साल में से 65 साल आप इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर पे या सरकारी मुलाजिम फाइनेंस मिनिस्टर पर डिपेंडेंट रहिएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट बनाना है उस पर फैसला करना है कि किसकी जेब से कितना निकालना है और किसकी जेब में कितना डालना है। और अगर वो लोगों का नुमाइंदा नहीं है तो लोगों की जेब से निकाल कर किसी और की जेब में डालेगा जिसका वो नुमाइंदा है। ठीक, तो यानी कि हमें अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो पॉलिटिक्स उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है और इंडस्ट्री भी लगाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल लोनिंग की भी ज़रूरत है, पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। तो देयर आर सेवरल थिंग जो कि ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसमें निकलने के लिए हमें, और उसका बेसिक बात यह है कि आपके पास जब तक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं लगेगी उस वक्त तक आप इस चक्कर में से नहीं निकल सकते। सर मैं क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें और बात की है, मैंने आपसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि किताब आई थी बड़ी एक टाइम में बेस्ट सेलर रही है, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। अच्छा, अब हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वो इस किताब को पढ़ने के बाद क्या सीख सकते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं खुदा नखास्ता कि हमारे अंदर ही कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो कि इनएडवर्टेंटली, हो सकता है उनको इस बात की समझ ही ना हो, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग एज इकोनॉमिक हिटमैन। सब आप दो सवाल हैं, आप पहले तो किताब के ऊपर बात करें। सीक्वेंस भी आया है जी, सीक्वेंस। पहले किताब आई, इसके बाद दूसरी आई। मजेदार किताब है। आप उस किताब में जिसके ट्यूनीशिया की कहानी पढ़ते हैं या कोलंबिया की कहानी पढ़ते हैं, तो मैंने इसका जो किताब पढ़ी तो मुझे पता लगा कि कोलंबिया गलती से लिखी है, यहाँ पर पाकिस्तान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हाँ। इट्स अ सिमिलर स्टोरी। और इंडोनेशिया खास तौर पे बहुत अप्लाई करता है। और उसमें जो सबसे मजेदार चीज उसने लिखी कि होता कैसे है। जिस वक्त उन्होंने किसी मुल्क में जाना होता है तो सबसे पहले इकोनॉमिक हिटमैन को भेजा जाता है एज ए कंसल्टेंट। मैं खुद भी कंसल्टेंट को बाय था, लेकिन मैं इकोनॉमिक हिटमैन नहीं, कंसल्टेंट के तौर पे जाता है और वहाँ पर वो उनको डेवलपमेंट की बड़ी खूबसूरत ख्वाब दिखाता है और फिर उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट लिखता है जिसमें हर चीज की कीमत 10 गुना होती है और ओवर कैपेसिटी होता है। और वो उनको ये भी कहता है कि मैं आपको वर्ल्ड बैंक से लोन ले दूंगा, और अगर वो मान जाए तो वो लोन मिल जाता है और उसके बाद वो मुल्क हमेशा के लिए कॉलोनियलिज्म का शिकार हो जाता है। और पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली हुआ। लेकिन उन किताब के मुताबिक अगर वो सीक्वेंस पे चलो, अगर वो मुल्क ना माने तो फिर क्या होता है? तो फिर जो कुछ एक खास मुल्क का एम्बेसडर उस मुल्क में एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आकर अपोजिशन को वैसे शैसे लगाते हैं, भड़काते हैं, कोई धरना करवाते हैं, कुछ और होता है और वहाँ पर पोलिटिकल टर्मोइल क्रिएट होता है। पाकिस्तान में बहुत सारा पोलिटिकल टर्मोइल इसी तरीके से हुआ, स्पेशली 2014 वाला। अगर इस तरीके से कामयाब बने तो फिर कोशिश की जाती है कि फिजिकली लोगों को एलिमिनेट किया जाए। फिर वो क्या कहते हैं, जो पॉइंट मैन आते हैं जो दूर से बैठकर गोली चलाते हैं। पाकिस्तान में अमन जरा और हुसैन शीद वर्दी से शुरू करो कि आज तक मैं देखूं तो बहुत सारे लोग उसका भी शिकार। और कराची में बड़े जो अच्छे तकड़े जो बिजनेसमैन थे वो भी इसी का शिकार है। हकीम सईद साहब भी हुए, एंग्रो के चेयरमैन भी हुए। और लेकिन यहाँ पर बात रुकती नहीं है। अगर इतनी बात बराबर है तो फिर उस मुल्क पर हमला कर दिया जाता है, फौज आ जाती है, उस मुल्क को छोड़ा नहीं जाता। पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ अभी तक, वो स्टेज नहीं आई, लेकिन उससे पहले वाली स्टेजेस
اگر آپ غور سے دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کو، رادر الٹیمیٹ ہسٹری کو اگر دیکھیں تو ایک جو ہے نا کتاب میں لکھی ہوئی ہسٹری، ایک جو غیر کتابی ہسٹری ہے اس کو دیکھیں تو آپ اس طرح کے بہت سارے واقعات پاکستان میں بھی نظر آئے. تو یہ سوال کا دوسرا حصہ کہ ان ایڈورٹنٹلی سرکاری ملازم کیا کرتا ہے؟ وہ میں آپ سے علیحدہ بھی پوچھوں گا، لیکن ایز اکنامک ہٹ مین ایکچولی ہم کولونائزیشن میں ایک فرینچ آتھر نے سائیکالوجسٹ تھا، اس نے بڑی مزیدار کتاب لکھی اور اس پہ وہ لکھتا ہے کہ جس وقت گورا آیا، یورپین آیا افریقہ میں، تو اس نے کہا کہ تم جاہل ہو، تم بربر ہو، تم ظالم ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اور پھر ہم وہ بن گئے اور اس کے بعد انہوں نے ہم پر قبضہ کر لیا، انہوں نے اپنی لینگویج، اپنا کلچر، اپنی اکانومی، اور اس کے بعد انہوں نے ایکسپلائٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ظلم یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے، ظلم یہ ہوا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ تم جاہل ہو تو ہم نے ان کی یہ بات مان لی. جو انٹینڈڈ ہٹ مین ہے اس نے ان کی یہ بات مان لیا. ہاں یہ بات اور وہ ان کا مرید ہو گیا کہ اگر میں ان جیسے کپڑے پہنوں گا، ان جیسی زبان بولوں گا، ان کی تعریف کروں گا تو میں ایرسٹوکریٹ ہوں، میں باقی ہیرو مقاموں سے الگ ہوں اور مراعات یافتہ طبقے کا میں حصہ ہوں. انفارچونیٹلی جو اسکالرس ملتے ہیں، جو کہ بہت سارے شیونگ اسکالرشپ ہے، کوئی کچھ ہے، کہ روڈ اسکالر ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سارے کے سارے جب وہاں سے ہو کے آتے ہیں وہ ہمیں کیڑا پکوڑا سمجھتے ہیں. میں خوش قسمت ہوں کہ میں بچ گیا تو میں ابھی تک، چونکہ انگریزی ہماری زبان میں رچ بس گئی ہے تو عادتاً بول دیتا ہوں، شوقیہ نہیں بولتا. ٹھیک. تو وہ جو انٹینڈڈ ہٹ مین جو بن گئے، یہ کلونیل انفلوئنس میں بنے. مطلب ویسے وہ معصوم لوگ ہیں لیکن وہ ان خطرناک ہیں کیونکہ جو کچھ وہ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے سے وہ وہی چیز ہے، اسی پروگرام کا حصہ ہے. اور ایل ایس سی نے پولیٹیکل اکانومی میں داخلہ لے کے دے، وہ آپ کو میکروٹرانکس پڑھائے گی، پولیٹیکل اکانومی نہیں پڑھائیں گے. ٹھیک، یہی بات ہے جی. سر اب یہ ہے کہ ایک، کیونکہ آپ کا جیسے کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل اکانومی کی جو ہسٹری ہے آپ کی کافی اس کے اوپر نظر ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے بہت سے انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے بہت سے سٹیپس لیے تھے، اور اس میں خاص طور پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ سارے پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی، ہم نے جسے ہم کہتے ہیں انڈسٹریل نوڈز، اس کا ایک مشاخبر رکھی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں فیکٹری ایریاز لگیں، وہاں انڈسٹری اور اس کے اندر ایک بیسک انڈسٹری ایسی لگے جس کے ارد گرد اور انڈسٹری لگ سکتی ہو. تو وہ انڈسٹریل نوڈ جو تھے، اور اس میں اگر مجھے تھوڑا سا جو یاد ہے ایک تھرڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہی شاید بنی تھی یا تھرڈ اتھارٹی بنی تھی. ذرا تھوڑا سا آپ جی 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 تو ہاں، لیکن تھوڑا سا آپ ایک ویورز کو ایک ذرا ویو دیں کہ 1950s کی جو انڈسٹریل پلاننگ تھی پاکستان کی وہ کیا تھی اور انڈسٹریل نوڈز کے اوپر کیا کام ہوا تھا. ورلڈ بینک سے جب قرضہ لیا میں سے ایک اچھا قرضہ بھی تھا، وہ اس قرضے کی موجب ہے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک اور پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی. ٹھیک، یہ چھ کام تھے، جی. بہت ساری فیکٹریاں لگی اور اب یہ ڈیولپمنٹ ڈرائیو شروع ہوئی، انڈسٹریل ڈرائیو، انڈسٹریلائزیشن کی ڈرائیو شروع ہوئی، لیکن شرائط کے ساتھ.
ہاں وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن جو ہمارے نوٹ سر اچھا جی بھائی آندار جس کا یہ لگایا جا رہا تھا اس کا مقصد 22 خاندان بنانا نہیں تھا، لیکن ہم نے 22 خاندان بنائے اور کچھ خاندان اس وقت کی حکمرانوں کے بھی تھے جو ان 22 میں شامل ہوئے. ان 22 خاندان کی صورت میں نے جو انیکوالٹی پروڈیوس کی کہ پاکستان کی جو انڈسٹریل کیپیسٹی تھی اس کا تقریباً 80% ان 22 خاندانوں کے پاس. بھائی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایسٹ پاکستان، اور ایسٹ پاکستان میں جو بنیادی سوال تھا کہتے تھے کہ ہمیں اس میں سے فرسن کی خوشبو آتی ہے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ کچھ فیملیز کی ہم نے مراپلی بینکنگ پر مراپلی کریٹ کر دی، انشورنس پر مراپلی کریٹ کر دی، مینوفیکچرنگ پر مراپلی کریٹ کر دی. اسی وجہ سے اس پروجیکٹ آگے پرابلم بنا. Having cleared it, coming to your lifetime, clusters, hubs, nodes, اور پھر ان کا ریڈیشن ایریا. ابھی تو آپ نے انڈسٹری لگانی ہے امپورٹڈ را مٹیریل پہ، تو پھر ہبز نوڈ ریڈیشن ایریا بھول جائے، پھر آپ نے پورٹ پر لگانی. وہ تو پورٹ پہ لگانی، لیکن یہ جو لگائی تھی یہ تو انڈسٹری انفارچونیٹلی یہ جو ہم نے لگائی یہ بھی امپورٹڈ را مٹیریل. ہاں لیکن جس تھوڑا سا یہ سے میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. بس میرا غازی خان میں بیٹلرائٹ ہے، فلزر را مٹیریل اور پہاڑوں کے پہاڑ موجود ہیں. جی تو کیا ہمیں وہاں پر بینٹونائٹ بیسڈ ایک کلسٹر ڈیولپ کرنا چاہیے؟ بالکل. ہمارے پاس واٹشا میں، کیوڑا میں، جیٹا بہادر میں راک سالٹ موجود ہے بے شمار. تو کیا ہمیں کلورو الکلی انڈسٹری کے کلسٹرز پروڈیوس کرنے چاہیے؟ بالکل ایسی ہے. ہمارے پاس نارتھ میں کوبالٹ، تو ہمیں کیا کوبالٹ کی اسپیکلنگ وہاں کرنی چاہیے؟ ہم افغانستان بلوچستان سے کرومائٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں پتھر کی شکل میں، 50 60 70 سال سے کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں کرومائٹ سمیلٹر کی یا باکسائٹ سمیلٹر کی ضرورت ہے؟ ہم کاپر، ان پروسیسڈ کاپر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ویریفیکیٹڈ اور کی شکل میں، اور کاپر امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کیسے درست ہوگا؟ تو جہاں جہاں پر کاپر ہے کیا وہاں پر ہمیں کاپر پروسیسنگ کے کلسٹرز ڈیولپ کرنی ہے؟ ریڈیشن ایریا ایک کیا ہے، ہب ہے، وہاں سے ریڈیشن ایریا پہ جانا. ایسی بات. دوسرا ہے ریڈیشن ایریا ہے اور اس کا سامان ہب پہ آ رہا ہے. I'll give you another example. Airport district produces 1 million tons of dates every year. اوف اچھا. 2,50,000 ٹن صرف خیرپور سے. اس کا جوائننگ ایریا جو ریڈیشن ایریا نو یہ ریڈیشن ایریا میں پروڈیوس موجود ہے. It should be brought into the hub, processed and exported. ایسی بات. So آپ نے جس پیریڈ کا ذکر کیا اس پیریڈ میں اب کلسٹر کا کنسیپٹ نظر آتا ہے، اسپیشلی اسکل سیٹ کے حوالے سے. گجرانوالہ، گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ، اس علاقے میں لیکن یہ سارا ایس ایم ای ایریا تھا. یہ لارج اسکیل نہیں تھا. لارج اسکیل تو وہ تھا نا کالا باغ والی سائڈ اور پپلا اور عیسیٰ خویل دی. ہاں جو سکندرآباد. ہاں جی. جو سکندرآباد ایکسپیریمنٹ ہے اس میں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا ہمیں جس طریقے سے ہمیں گجرانوالہ، شاہکوٹ، وزیر آباد، گجرات. ہاں اس کا تو اصلی وہ چلنے نہیں دیا گیا نا. وہاں جو سکندرآباد ہے، سکندرآباد میں پانی دریائے سندھ بھی چل رہا ہے
باکسائٹ بھی موجود ہے, آئرن اور بھی موجود ہے, کوئلہ بھی موجود ہے, اور اس کو جتنی بھی اسٹیل انڈسٹری کے لیے چیزیں تھیں وہ ساری ایک جگہ پہ ساری موجود ہیں. اچھا جی ہمارے ایک انڈسٹریز منسٹر تھے, نام نہیں دوں گا, اور یہ ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں تھے, جو کہ بہت بڑے امپورٹر تھے اسٹیل کے. انہوں نے کہا اور بائی ڈیٹ بٹ اسی اب یہ ہے نا کہ چیزیں ایک سائڈ پہ ڈیولپمنٹ بڑی اچھی بھی ہوئی, لیکن اس کو پھر ڈیسیمیٹ کر دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. اور ایوب خان وینٹ فار اسٹیل مل ان کراچی, حالانکہ یہاں اسٹیل مل بننی شروع ہوئی تھی. تو یہ جو ہے نا اس قسم کا وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو ایز اے نیشن, ہمیں وہاں واپس جانے کی ضرورت ہے. چند چھوٹی چیزیں, میں آپ سے چھوٹی نہیں بڑے ہیں سبجیکٹس, لیکن کیونکہ آپ خود سرکاری ملازم بڑے سینئر قسم کے رہے ہیں اور آپ نے والنٹریلی جاب چھوڑی وہاں سے, ہے جی. حالانکہ اس جاب کے لیے سارا ہر لوگ جس نوجوان کو پوچھو کہتے ہیں جی میں نے CSS کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب واز دا ینگیسٹ CSS ان دا گورنمنٹ آف پاکستان, غالباً آپ کا ریکارڈ ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے شاید. تو لیکن آپ نے وہ سارا کچھ دیکھا بھی ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو میرے خیال میں لوگ سمجھتے بہت تھوڑا ہے, یا اس کی کسی سائڈ کو سمجھ کے پھر خاموش رہتے ہیں. وہ لفظ ہے نوکرشاہی. آپ کے کیا خیالات ہیں نوکرشاہی کے اوپر, اور نوکرشاہی کیا ہے اور کیسے آپریٹ کرتی ہے, اور ہم اس کو کیسے لیٹ سے بھگت رہے ہیں؟ نوکر شاہی بیسیکلی قومی بہادر کی ملازمت ہے. کوئی کلونیل پاور بھی ہو سکتی ہے, کوئی شخصی حکومت بھی ہو سکتی ہے. کمپنی بہادر سے جو بیسک مطلب ہے, ایک جس کمپنی نے ہندوستان پہ حکومت کی وہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی, اور اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں کہا جاتا تھا, اس کو کمپنی بہادر کہا جاتا تھا. تو اس سے یہ لفظ جو یوز ہے کمپنی بہادر. لیکن میں جو شخصی حکومتی ہیں جی ان کو بھی کمپنی بہادری کہوں گا کہ ان کا بیہیویئر ایک جیسا ہوتا ہے. ٹھیک. انہیں میں کہا لیڈرشپ شکتی حکومت تو میں دونوں کو کمبائن کروں. نوکر شاہی کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے بادشاہ وقت کے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے. یہاں پر لفظ ایک اور فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لفظ نوکر شاہی کو سمجھنے کی رعایا اور عوام میں کیا فرق ہے؟ رعایا اور عوام میں کیا فرق ہے؟ رعایا جو ہے وہ شخصی حکومت میں یا کلونیلزم میں ہوتی ہے, اور سارے حقوق بادشاہ وقت کے ہیں, تو جو مرضی کرے. عوام جو ہے وہ ایسے ہے کہ ایک کمپنی ہے, اس میں پاکستان کا ہر شہری شیئر ہولڈر ہے. آئی ہیو اے رائٹ, اور ہمارا آئین کا جو ایڈیشن بیسک فنڈامنٹل رائٹس والا پورشن ہے وہ انشور کرتا ہے کہ میرے رائٹس ہیں اور میں اس کمپنی میں شیئر ہولڈر. نوکر شاہی رعایا کے لیے ہوتی ہے, عوام کے لیے وہ سول سرونٹ ہوتا ہے. بیوروکریٹ اور سول سرونٹ یا نوکر شاہی میں اور سرکاری ملازم میں اگر وہ اس میں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے نوکری کرنی ہے, اس کے رائٹس کے لیے نوکری کرنی ہے, پھر وہ سول سرونٹ. وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر نیدر سول نار سرونٹ. یہ حق جو ہے تو وہ بیسیکلی پاکستان کے آئین کے مطابق عوام کا ہے, تو یہ نوکر شاہی رہ نہیں سکتے. تھوڑی سی میں ہسٹری میں جاؤں گا. یہ نوکر شاہی ہمیں تحفے میں ملی کلونیل بابر سے, کمپنی بہادر سے. تو اس میں آپ ایک معاف کیجیے گا, سول سرونٹ کوئی گنتے ہیں یا کوئی اور بھی اس کا؟ 4 ادارے بنائے انگریزوں نے ہم پر حکومت کرنے کے لیے. ایک ادارہ تھا سول سروس,
फोकाल सिविल सर्विस या कॉलोनियल सर्विस कॉलोनियल सर्विस। बहुत भी जो इंडियन सिविल सर्विस बन गई, इनको आप समझ लेंगे ये कॉर्पोरेट मैनेजर थे कंपनी के, कि पैसा इकट्ठा करके कंपनी को दिया और कंपनी लेके चली जाए, वो सो ये they were the commercial managers। एक और भी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसका एक काम था कि हिंदुस्तान पर, उसके पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक कब्जा कैसे बरकरार रखना है। अगर आप इनकी ट्रेनिंग, इनकी लोकेशंस शामियों की और सारा कुछ देखें तो बने उसका एक ही ऑब्जेक्टिव नजर आता है कि यहाँ पर कब्जा कैसे बरकरार रखना है। So it was designed as an occupation force, not as a defense force। जो तीसरा इदारा था अदलिया था, and they gave us a judicial system, not a justice system। जुडिशियल सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में फर्क होता है। वो जुडिशियल सिस्टम में जज साहबान का एक ही किरदार था कि अंग्रेज के बनाए हुए कानून के मुताबिक फैसला करे, और अगर दो हिंदुस्तानी आपस में डट पड़े किसी भी मजहब से हो तो उनके दरम्यान भी फैसला कर दिया जाए। लेकिन जहाँ पर कोई हिंदुस्तानी कंपनी बहादुर से अपने हुकूक मांगे तो वो ना गोया कि अदलिया कंपनी बहादुर की प्रोटेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव था जो सर्व कर रही थी। चौथा इदारा था वो सोशल और इकोनॉमिक एलिट था। उन्होंने उन हिंदुस्तानियों को जागीरें दी जिन्होंने अपनी कौम से गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया और उसके नाम में जागीरें मिल गई। वो इकोनॉमिक एलीट बने और फिर वो सोशल एलीट भी बन गए, और उनके माशरे में मुकाम और उनकी इकोनॉमिक्स ताज बरतानिया के साथ लिंक थी या कंपनी बहादुर के साथ लिंक थी, तो उनके लायक रहे और वो छुप माशरे को मनूवर करते थे उस तरीके से। इसमें मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल बेतहाशा हुआ, मज़ारों का इस्तेमाल बेतहाशा हुआ। अच्छा, मज़ारों का भी इस्तेमाल, बल्कि ज़्यादा मुसलमान इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल मज़ारों का हुआ। ठीक। और जितने मज़ारों पर जो असल गद्दी नशीन थे उनको भिगा कर उनकी जगह जो दूर पार का रिश्तेदार उनका पकड़ कर गद्दी नशीन बनाया गया, तो वो फिर इस्तेमाल हुआ है। हमजा की मिसाल अगर मैं आपको दूँ, जो जिसका जो असल वाला मीर था, अंग्रेजों ने जिनकी उसने बात नहीं मानी, अंग्रेजों ने हमला किया, वो भाग के चारा चला गया, तो उसके पहले भाई को पकड़कर मीर और फंजा बना दिया गया। ठीक। और फिर वो मीरा फंजा की रॉयल्टी किसके साथ बनी? अंग्रेज के साथ। तो ये काम पूरे हिंदुस्तान। तो ये चार इदारे थे। पाकिस्तान बना जब पार्टीशन हुई, अंग्रेज यहाँ से चला गया, तो यही चार इदारे जो मरानी के इस्तेमाल कर रहे थे कंपनी वाले, वो खुद हुक्मरान बन गए। अकेडमीज में क्या होता है? मैं खुद एक अकेडमी में रहा, तेरी हासिल पढ़ा, वो जहर का टीका जो सरकारी मुलाजिम की अकेडमी पे लगाया जाता है उसके सर पे, वो ये है कि तुम हुक्मरान हो। वो जो माइंड सेट, कॉलोनियल माइंड सेट था ना, that continues even today after 77 years। जो CSS करता है, जो PMA में फौजी अफसर बनता है, जो जज बनता है, जो सरकारी मुलाजिम होता है, वो चाहे स्कूल टीचर ही क्यों ना, वो हमारा भर्ती होता है, वो मुलाजिम भर्ती नहीं होता। यानी कि वो सिविल सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट। वो अगर हुक्मरान भर्ती होता है
تو پھر آپ اس سے حکمرانی ہی ایکسپیکٹ کرو گے نا. وہ آپ نے پہلے دن سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو انٹینڈیڈ اکنامک بیکس یہ جو حکمران بستی تھے, اگر یہ لڑکا جو ہم عجیب مذاق ہے, ہم کہتے ہیں کہ کریم آف دا نیشن, اینڈ دا مومنٹ وی be of that cream of nation its source. ہم انہیں حکمران بناتے, ہم ٹریننگ حکمران کے طور پہ کرتے گئے. ایک ایکسپشنلزم, آپ کے پاس ایسے ادارے اور ایسے لوگ موجود ہیں جن پر کوئی قانون نہیں لگ سکتا. اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کا حکمران کون ہے, تو آپ کو صرف ایک چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. رائٹ, ٹھیک. سو دس از نوکر شاہی. اچھا یہ وردی والی بھی ہے, جی وردیوں کے بہت سارے رنگ ہیں, جی جی جی, یہ بغیر وردی کے بھی ہے, اور یہ بغیر سرکاری ملازمت کے بھی ہے. ٹھیک. وہ جو سوشل اور اکنامک ایلیٹ جو بھی چھوڑ کر ایک جاگیردار وہ چھوڑ کر اور ایک جاگیردار ہم نے بنائے. جس وقت ہم نے براجز بنائے تو ان کی زمین کیسے ڈسٹریبیوٹ کی؟ ہم نے جسٹس منیر کو 5,000 ایکڑ کیوں دی؟ ہم نے سندر مرزا کو 5,000 ایکڑ اور اس کی بیوی کو بھی 5,000 ایکڑ دی. ایوب خان کے خاندان کو کتنی زمین؟ ہم نے ایک نئی کلاس جاگیرداروں کی پروڈیوس کی, سوشل اور اکنامک ایلیٹ. اچھا, اور وہ بھی بیسیکلی نوکر شاہی کا ہی حصہ تھا, کیونکہ ان کو جاگیریں ملی اس لیے کہ وہ سرکاری ملازمین تھے. وہ ہوتا ہے نا کہ وہ 100 کلب بن جاتا ہے, جی ٹاپ ایکسکلوسیو کلب, جس کے پاس سارے رائٹس ہوتے ہیں, کوئی ڈیوٹیز نہیں ہوتی, اور نیچے والوں کے پاس صرف ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اور آپ نے بہت سی چیزیں اس میں کر دی. بہت سے آپ کے اس میں سے انٹرویو میں سے کافی انٹرسٹنگ قسم کے سوال ہوئے, اور بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں آپ سے آج. اچھا, تو یہ انٹرسٹنگلی ایک چیز آپ نے بات کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے بارے میں. تو اب یہ تو سول سرونٹس نہیں ہے جی, لیکن ہاؤ ڈو یو لک ایٹ یہ جو ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے, ہماری اکانومی ہے, اور اس کے اندر جو رول ہے اکاؤنٹنٹس نے, کہ میں ایز اے مینوفیکچرر بھی رہا ہوں اور تھوڑے بہت اکاؤنٹنگ میں نے بھی پڑھی بھی, میرے دوست بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جو انڈسٹری میں ہوتے ہیں تو 2 طریقے ہیں ہمیں اپنے اکاؤنٹس دیکھنے کے. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہے. پروفیٹیبلٹی میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے پروسیسز کو دیکھنا پڑتا ہے. پروسیسز کو میں جب دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اس کی پروسیس کی کاسٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہر پروسیس میں میری کاسٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, اور اس کا کیومولیٹیو افیکٹ کیا ہے, اور میرے جو انویسٹمنٹ ڈیسیژنز ہیں, اگر میں نے اپنی کمپنی کی پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہے تو مجھے انویسٹمنٹ ڈیسیژنز کا بیس کرنا پڑتا ہے آن دا کاسٹ آف مائی پروسیسز. تو ان کا جو کیومولیٹیو ان کا افیکٹ ہے وہ پھر جا کے میری کمپنی کی پروفیٹیبلٹی اور جو میری ایبلٹی ہے ٹو اسٹینڈ ان دا ورلڈ مارکیٹ وہ اس کے اوپر امپینج کرتی ہے. تو اس کے لیے جو پروفیشن بھی ہے وہ کاسٹ اکاؤنٹنٹس کی پروفیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے منافع کما لیا تو اب اس میں سے میں نے ٹیکس کیسے بچانا ہے, تو اس کے لیے پھر مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. سو دیٹ از ون وے. میری جو ایز اے بزنس مین جو میں نے اپنا ویژن دیکھی ہے وہ یہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مثلاً آپ کے پاس اگر 10 ارب روپے کی مشینری ہے میں لگی, اور آپ نے اس کو 10 کروڑ روپے کی شو کیا, تو آپ نے کیوں ایسے کیا؟ اس لیے کہ آپ کو اس کے دعویٰ کہتے ہو کہ میری یہ انویسٹمنٹ ہے, تو آپ کو یہ شو کرنا پڑے گا کہ انویسٹمنٹ آئی کہاں. ہاں, سورسز کیا تھے؟ سورسز وہ بلیک منی جس کے جدھر بھی جاتی ہے ادھر یہ مسائل کریٹ کرتی ہے.
بہت ساری مثلاً میں آپ کو وداؤٹ ٹیکنگ دا نیم اگین، جس کے 2011 میں چینی آنے شروع ہوئے اور وہ یہاں پہ جوائنٹ وینچرس کرنا چاہتے تھے بہت سارے، اور ایگزسٹنگ کنٹریز کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اور ایک بھی نہ ہو سکا۔ اس کی صرف ایک وجہ تھی، پاکستانی مینوفیکچررز کی بکس آف اکاؤنٹ کلین نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس بکس آف اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے کی مشینری ہے اور آپ کا کلیم ہے کہ 10 ارب روپے کی ہے، تو جو باہر سے انویسٹر آئے گا وہ آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے گا، انویسٹ کرے گا، وہ آپ کا چوکیدار تو بن کے نہیں بیٹھے گا۔ آپ کو اگر گرو کرنا ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ٹیکس ایویژن کی کاسٹ ہے وہ آپ کی گروتھ ہے۔ If you want to grow, you need to pay taxes. میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک پروڈکٹ تھا کافی 10-12 سال تک پرانا، میں نے بھی اس کے لیے بلڈ کیا، اور انہیں بھی بڑی بڑی کمپنی نے کی، mine was the smallest company. And they gave that project to me. میں نے ان سے پوچھا، فارمنگ یورپ بیسڈ کمپنی تھی اس کا پروڈکٹ، کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیز تھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کمپنیز بھی تھی، اب میں ان کو نہیں دیا، میرے پاس مین پاور بھی کم ہے، اسکل سیٹ بھی کم ہے، میری آؤٹ ریچ بھی کم ہے، اینڈ یو اسٹل آپٹڈ فار می، وائی؟ اینڈ دے گیو می اے ریزن۔ یہ سیٹ کہ ہم نے بھی ہر کمپنی کو کہا تھا پچھلے 3 سال کی انکم ٹیکس ریٹرن بھیج، ایوری بڈی واز میکنگ اے لاس ایکسپشن، تو جو اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے وہ ہمارا کیسے ٹھیک کرے؟ یہ بات ماشاء اللہ، want to grow, you need to come. یس، یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے۔ میں بھی ایز اے کنسلٹنٹ بزنس کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور کانسٹنٹلی پاکستانی بزنس مین کہتے ہیں جی ہم نے جوائنٹ وینچر کرنا، وہ کئی دفعہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جوائنٹ وینچر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور ان جوائنٹ وینچر کی ریکوائرمنٹس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی بکس آف اکاؤنٹ کلین ہوں، ہے جی، اور آپ کا جو اکاؤنٹنگ فرم ہے وہ بھی کسی اچھے لیول کی اکاؤنٹنگ فرم ہو، اچھا، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے پراپرلی آئی ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے وہ نہیں کی تو آپ بھول جائیں کہ آپ نے کسی فورن کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر سکنا ہے، اور جب بھی آپ کریں گے تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹنٹ بھی رکھے گا۔ اگر آپ آلریڈی نمبر 2 کا کام کر رہے ہیں اور بیچ میں سے کچھ پیسہ آؤٹ آف بک آپ یا تو سائفن آؤٹ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کام آن دا سائڈ ایسا کر رہے ہیں جو کہ بکس آف اکاؤنٹ پہ نہیں آ رہا، تو آپ کی کمپنی کمپلائنٹ ہو نہیں سکتی فار اے انٹرنیشنل جوائنٹ وینچر۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی بکس کلین ہوں اور کمپلائنٹ ہوں، تو بے شک آپ کی کمپنی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جو ڈار صاحب نے ابھی بات کی، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو پراپرلی ٹیکس کمپلائنٹ ہونا چاہیے، اور پھر آپ جا کے کس سے بات کریں۔ اور جو آپ نے اپنا انٹیلیجنس یا اپنی صلاحیت لگانی ہے نا ٹیکس کو ادھر ادھر کرنے میں، وہ اپنا وہ انٹیلیجنس آپ لگائیں اپنی بزنس کی نیکسٹ لیول آف ویلیو ایڈیشن، نیکسٹ لیول آف مینجمنٹ، نیکسٹ لیول آف مارکیٹنگ، نیکسٹ لیول آف گلوبل ریچ۔ دیر آر مینی ادر تھنگس ٹو ڈو، جس کے ساتھ کہ اپنی انڈسٹری گرو کر رہی ہے، تو اکیلے ٹیکس کی یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ہیرا پھیری، اس کے ساتھ جو ہے نا آپ گرو نہیں کر سکتے۔ تو یہ میری چھوٹی سی میسج ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کے سیشن میں، آج بڑا مزہ ہے آپ سے، وی ہیو لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس فرام ڈاکٹر صاحب، اور یہ ساری چیزیں جو بھی بات ہوئی ہے یہ کسی اینگل سے نہیں بات ہوئی، جسٹ ایز ٹو ایجوکیٹڈ پیپل وی ہیو ڈسکسڈ ایشوز، تاکہ آپ لوگ جو واچ کر رہے ہیں آپ اس میں سے کوئی نتائج اخذ کریں، اور جو آپ کو نارملی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن فیڈ کی جاتی ہے، آپ اس کو سفٹ کر کے اپنے مائنڈ میں یہ دیکھ سکیں کہ یار اصلی بات ہے کیا، تاکہ عام پاکستانی اس وقت بہت ہی کنفیوزڈ ہے حالات سے۔ تو یہ ساری ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے ہماری اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔